الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو کاہل، میرا جو امتی ہر روز 3 مرتبہ اور ہر رات 3 مرتبہ محبت اور شوق کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ فیضان حدیث میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے فیضان سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ آج کے سلسلہ میں سرکار دو جہاں قبلہ دین و ایمان کعبہ دل و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرامین جو روزے سے متعلقہ ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل سماعت کریں گے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ذکر کی۔ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث شریف کے متعلق عام ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہاں جو آسمان و جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا ذکر فرمایا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینہ میں ابواب سماء کھلنے کا مطلب یہ ہے، یعنی آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے رحمت کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمتیں رمضان کے قدر دانوں پر چھما چھم برستی رہتی ہیں۔ اسی طرح ابواب جنت کے واہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق عطا کی جاتی ہے، نیک اعمال کرنا آسان کر دیا جاتا ہے اور دل میں نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ابواب جہنم کے بند ہونے کا مطلب گناہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات اور برے خیالات کے رستوں کا بند ہونا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کے روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ جہاں رمضان المبارک اللہ عز و جل کی اطاعت کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی نورانی ساعات اور کیف آور لمحات مغفرت کی بشارات ساتھ لاتے ہیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو آپ نے روایت کیا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا۔ رحمت عالمیان حبیب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ عز و جل اس کی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو چکے وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان المبارک کی بابرکت رات لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ عز و جل اس کی زندگی میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، لیلۃ القدر کی رحمتیں اور اس میں اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کی جانے والی عنایتیں اپنی جگہ، رمضان المبارک کی ہر ساعت خیر و برکت کو لیے ہوئے ہے، تو جو رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والا ہے اس کے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے فیضان کے قربان، یقیناً اس بابرکت مہینہ میں مسلمان کے لیے رحمت و مغفرت کا سامان اور اجر بے پایاں رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان ماہ رمضان اس ماہ غفران کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ حقیقی معنی میں عاشق رمضان ہیں، آپ رمضان المبارک کی آمد پر مسرت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، پھر اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے پھر سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ پھر آخر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک دعا عرض کرتے ہیں، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دیکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً رمضان المبارک اس امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ شعب الایمان کی تیسری جلد کے صفحہ 311 پر ایک حدیث مبارکہ ذکر کی گئی۔ نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اس مبارک مہینے کی نورانی ساعات میں اللہ سے سوال کرنے والا کبھی بھی خائب و خاسر اور نامراد نہیں رہتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک میں عبادات کے مزے لوٹنے اور رحمتوں سے حصہ وافر پانے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف کی پر نور فضاؤں میں آ جائیے۔ اجتماعی اعتکاف کی بہاروں کے کیا کہنے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت جلد اول میں اجتماعی اعتکاف کی ایک مدنی پہاڑ ذکر فرمائی، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اورنگی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی جن کی عمر 22 سال ہے،
ان کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے۔ افسوس، میں ایک بے نمازی اور فلم و ڈراموں کا شوقین بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ برے ہم نشینوں کے ساتھ فیشن کی اندھیریوں میں بھٹک رہا تھا۔ بری صحبت کی وجہ سے زندگی کے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے۔ ہلال ماہ رمضان المبارک 1426 ہجری آسمان دنیا پر ظاہر ہوا۔ رحمت خداوندی عز و جل کی چھما چھم بارشیں برسنے لگیں۔ مجھ پاپیوں بدکار پر بھی کرم کے چھینٹے پڑے اور میں کریمیہ قادریہ مسجد کرنگی نمبر 28 باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں معتکف ہو گیا۔ میری خزاں رسیدہ زندگی کی شام میں صبح بہارا کے مدنی پھول کھلنے لگے۔ مجھ گناہگار کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل میں نمازی بن گیا۔ داڑھی اور امامہ شریف سجانے کی سعادت مل گئی۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 30 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر نصیب ہوا۔ الحمدللہ عز و جل یہ بیان دیتے وقت ایک مسجد کے اندر ذیلی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ عز و جل مجھے میری پیاری پیاری دعوت اسلامی میں آخری دم تک استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرض عیسیاں سے چھٹکارا گر چاہیے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بندگی کی بھی لذت اگر چاہیے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جھوم جائیے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ دن کو روزوں کی مشقت اور رات تراویح کے قیام سے ہرگز نہ گھبرائیے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دھولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین عبادت وہ ہے کہ جو زیادہ مشقت والی ہو۔ جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت پیش آئے گی اللہ عز و جل اس پر اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک میں عبادت کرنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا، تلاوت قرآن سے اپنے گھر اپنے دل کو منور کرنے والا، وہ تو مقدر کا سکندر ہے ہی۔ روزہ دار کے لیے افطاری کا اہتمام کرنے والا بھی اس کو ملنے والے اجر و ثواب سے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ السنن الکبریٰ میں امام نسائی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جہز غازیا او حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجاہد کو سامان دیا یا حاجی کو زاد راہ پیش کیا یا ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، تو اللہ عز و جل ان میں سے کسی کا اجر کم کیے بغیر اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مرحبا صد مرحبا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزے دار پر رحمت پروردگار چھما چھم برستی ہے۔ مخلص روزہ دار بوقت افطار واقعی انعام کا حقدار ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزے دار کے لیے بوقت افطار ایک ایسی دعا رکھی گئی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔
افطاری کے وقت روزہ دار اللہ عز و جل کے دربار میں جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا کریم رب اپنی رحمت سے اس کی مراد کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی اچھا ہو کہ تمام مسلمان ہمہ وقت بالخصوص بوقت افطار دعا کا اہتمام شروع فرما دیں۔ ہر لب پر دعا ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے، روزے و دیگر اعمال کی توفیق طلبی کے لیے، اسلام کے غلبہ اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے، اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کے لیے دعا کیجیے، اور یاد رکھیے قبولیت کا انتظار کیے بغیر مانگتے رہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو۔ یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، یہ کہہ کر دعا ترک کر دینے والا یقیناً نادان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوب خوب دعاؤں کی لذتیں حاصل کیجیے اور محبت و شوق کے ساتھ روزے کا اہتمام بھی فرمائیے۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ فرمایا اس مبارک دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے ریان کا معنی ہے تر و تازگی، سیرابی، سبزی۔ چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے تھے اور بمقابلہ بھوک کے پیاس کی شدت زیادہ اٹھاتے تھے، اس لیے ان کے داخلے کے لیے یہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں ہیں، بے حساب سبزہ، پھل، فروٹ اور سیرابی ہے۔ اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم و گمان میں آ سکتا ہے نہ بیان میں، انشاءاللہ عز و جل دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ یہ باب الریان سے داخلے کی سعادت پانے والے کس قدر خوش نصیب ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان مرآت شرح مشکات میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ چور اور روزہ توڑ مسلمان اگرچہ رحمت خداوندی اور شفاعت مصطفی کی برکت سے بخش بھی دیے جائیں اور جنت میں داخل بھی ہو جائیں، مگر اس دروازہ سے نہیں جا سکتے کہ یہ دروازہ یعنی باب الریان یہ تو صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اس کو عطا کیے جانے والے اجر بے پایاں کا بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ سید الروات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث کو امام بخاری و مسلم نے ذکر فرمایا۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہیں۔ کسی نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرما دیا جاتا ہے، کسی پر اس سے زیادہ، کسی پر اور زیادہ، یہاں تک کہ 700 گنا تک اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی الا الصوم، رب تعالی فرماتا ہے سوائے روزہ کے، کہ روزہ تو میرا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ ساری عبادتیں اللہ عز و جل کی ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ روزے کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں، روزے کی خصوصیت کی چند وجہیں ہیں۔
ایک یہ کہ دیگر عبادات میں روزے سے ہٹ کر دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، دیگر عبادات میں اطاعت غالب ہے اور روزہ میں عشق غالب ہے۔ روزہ دار میں علامات عشق جمع ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک فارسی شاعر نے اس شاخ کی علامتیں بیان فرمائی، کہتے ہیں عاشقاں شش نشانست اے پسر، اے میرے بیٹے عاشقوں کی 6 نشانیاں ہیں۔ آہ سردو رنگ زردو چشم تر، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنا، رنگ کی زردی اور آنکھوں کا اشک بار رہنا۔ گر ترا پرسند دیگر سے کدام، کم خردو کم گفتنو خفتن حرام۔ اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ 3 تو یہ ہو گئی، ٹھنڈی آہیں بھرنا، چہرے کے رنگ کا بدل جانا، آنکھوں کا اشک بار رہنا، اس کے علاوہ دیگر 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ تو دیگر 3 نشانیاں ہیں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ یہ نشانیاں الحمدللہ عز وجل روزے دار میں پائی جاتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مطیع یعنی اطاعت کرنے والے کا عوض ثواب ہے اور عاشق کا عوض لقائے یار۔ دوسرے یہ کہ دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دور سے دیکھنے والے نے دیکھ لیا کہ یہ کھڑا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے راہ خدا عز و جل میں کچھ رقم صدقہ کی، 2-4 آدمی ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہو، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات کو بھی دیکھیے۔ دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی صورت ہوا کرتی ہے اور ان میں کچھ کرنا ہوتا ہے، مگر روزے میں ریا نہیں ہو سکتی کہ نہ اس کی کوئی صورت ہے اور نہ اس میں کچھ کرنا ہوتا ہے۔ روزے دار اندر باہر کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، نہ جلوت میں نہ خلوت میں، تنہائی میں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اس روزے دار نے میرے لیے، میری رضا پانے کے لیے کھانا پینا، اپنی شہوات سب کچھ ترک کر دیا۔ انا اجزی بہ، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ انا اجزی بہ، اس کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک تو اجزی فعل مضارع معروف اور دوسرا اجزا فعل مضارع مجہول سے۔ پہلی صورت میں یعنی جس صورت میں اسے اجزی پڑھیں گے، ترجمہ یہ ہوگا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، میں دینے والا، روزے دار لینے والا، جو چاہوں اس کو عطا کر دوں، اس کی جزا مقرر نہیں ہے۔ اور دوسری صورت جس میں اسے اجزا پڑھا جائے گا، اس صورت میں معنی یہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ جنت والا رب عز و جل، اس لیے کہ دوسرے عابد صرف عابد ہیں اور یہ روزے دار عبادت کے ساتھ عشق کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ خلوت و جلوت میں کسی جگہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا تاکہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کھانا پینا ترک کرنے والے کے متعلق مزید ارشاد فرمایا گیا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطری، ایک خوشی افطار کے وقت ملے گی، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسا پیارا فرمان ہے۔ روزہ دار کو افطار کے وقت روحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، جسمانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ روحانی خوشی تو یہ کہ عبادت ادا ہو گئی، رب عز و جل راضی ہوا، سینہ میں نور، دل میں سرور پیدا ہوا۔ اور جسمانی فرحت یہ کہ سخت پیاس کے بعد ٹھنڈا پانی بہت ہی فرحت کا باعث بنتا ہے۔
اور تیز بھوک میں رب تعالی کی عطا کردہ روزی بہت لذیذ معلوم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مرتے وقت بھی بروز قیامت بھی رب عز و جل کی مہربانی دیکھ کر روزہ دار کو جو خوشی حاصل ہوگی وہ تو بیان سے ہی باہر ہے۔ وہ کریم فرمائے گا دنیا میں جو میں نے کہا وہ تو نے کیا، اب آج میں تجھ سے راضی ہو گیا، آج کے دن جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ مزید فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ والصیام جنۃ، اور روزے ڈھال ہیں کہ دنیا میں نفس و شیطان کے شر سے بچاتے رہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزے کی یہ چند فضیلتیں ارشاد فرمانے کے بعد میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کے چند آداب بیان فرمائے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ بری بات کہے نہ شور مچائے۔ محدثین فرماتے ہیں یہاں شور سے مراد جنگ و جدال کا شور ہے، ایسے ہی خواہ مخواہ کی لڑائی۔ پھر فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ، اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جھگڑا شروع کر دے تو اسے چاہیے کہ جواباً وہی انداز اختیار کرنے کی بجائے گالی کا جواب گالی میں، گولی کا جواب گولی میں یا جھگڑے کا جواب جھگڑے میں دینے کی بجائے اسے چاہیے کہ یہ صرف ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کرے، انی امرأ صائم، تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو، میں تو روزے دار ہوں، لہذا میں روزے کی قدر کرتے ہوئے تجھ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہمارے روزہ دار اسلامی بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ اس مدنی پھول کو اپنا لیں، اگر کوئی گالی دے، کوئی برا بلا کہہ دے، کوئی دستوں گریبان ہونے کی کوشش کرے تو جوابی کارروائی کرنے کی بجائے اس روزے دار کو چاہیے کہ صرف اتنا کہہ دے انی امرأ صائم، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار گالی نہیں بکتا، روزے دار جھگڑا نہیں کرتا، روزے دار کسی کے دستوں گریبان نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ عز و جل سامنے والا شرمندہ ہو کر خود ایک طرف ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ترمذی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک ندا کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے آ، قدم بڑھا، آگے بڑھ، جنت کی طرف آ، مسجد کی طرف آ، عبادت کی طرف آ، کیونکہ رب عز و جل عمل قلیل پر اجر جلیل عطا فرمائے گا۔ کمائی کا زمانہ آ گیا، کچھ کما لے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ فرماتے ہیں کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ پچھلے رمضان المبارک میں کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ایسے کہ جو ہمارے ساتھ تھے، روزے کی سعادات پاتے رہے، رات نماز تراویح کے قیام سے لطف اندوز ہوتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، دوسروں کو نماز کے لیے بلا کر لاتے رہے، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں، ان میں سے ایک تعداد ہے جو آج چلی گئی۔ تو یا باغی الخیر اقبل،
اے بھلائی کے چاہنے والے آ، قدم بڑھا، ان مبارک ساعات کی قدر کر، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ پھر وہ منادی اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے برائی چاہنے والے باز آ جا، گناہوں سے باز آ، بے حیائی، بدکاری، بد کرداری، فسق و فجور، شراب، جوا، سود کے لین دین سے باز آ۔ رب عز و جل کا مہمان ماہ رمضان رحمت و مغفرت کا نشان آ چکا، اس سے شرم کر، اپنا قدم روک اور نیکی کی طرف آ جا۔ اس آواز کا اثر الحمدللہ عز و جل آج بھی ہر طرف دیکھا جا رہا ہے۔ رمضان میں بے نمازی نمازی ہو جاتا ہے، بخیل سخی ہو جاتا ہے، بچے اور بیمار جو نماز سے گھبرائیں روزے پر حریص ہو جاتے ہیں، حالانکہ روزہ نماز سے دشوار ہے۔ روزے میں عادتاً سستی اور نیند بھر جاتی ہے، مگر پھر بھی مسجدیں بھری رہتی ہیں اور راتیں اللہ عز و جل کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ عز و جل کی طرف سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے نجات کے پروانے تقسیم کرنے کا مہینہ آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، لوگوں کو جہنم سے نکال نکال کر داخل جنت کیا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس مبارک مہینے میں رحمتیں پا گئے، مغفرت کے پروانے ان کے حصے میں آ گئے۔ اس ماہ غفران رمضان المبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کے متعلق قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، یہ وہ مقدس رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقدس رات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ وہ مبارک رات کہ جس میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کی برسات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، عاشقان ماہ رمضان اس مبارک رات کی تلاش میں الحمدللہ عز و جل ہر سال اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے رمضان مبارک کی نورانی ساعات اور رحمت بھرے لمحات سے فیض خاص حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائیں۔ آپ سب کی خدمات میں میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اپنے اپنے شہر کے ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں حصہ لیجیے۔ جن کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے وہ 30 دن کے اعتکاف میں حاضر ہو جائیے، نہیں تو 10 دن کے اعتکاف کی نیت تو تمام ہی اسلامی بھائی فرما لیں کہ یہ مبارک رات جس کے متعلق ابھی حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا وہ مقدس رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا جو اس کی خیر سے، اس کی رحمتوں سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ تو اس رات کو پانے کے لیے، اس رات کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے آئیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں آخری عشرے کا اعتکاف ضرور فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں رمضان المبارک کا قدردان بنائے، رمضان المبارک کے فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے رمضان المبارک کے متعلق ایک تفصیلی کتاب تحریر فرمائی جو کہ فیضان سنت جلد اول کا حصہ بھی ہے، الگ سے بھی مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری فرمایا۔ فیضان رمضان اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں 8 عنوانات ہیں: فضائل رمضان، احکام روزہ، فیضان تراویح، فیضان لیلۃ القدر، فیضان اعتکاف، فیضان عید الفطر، نفل روزے کے فضائل اور روزہ داروں کی 12 حکایات۔ آپ تمام اسلامی بھائی رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی ہر سال فیضان رمضان کا مطالعہ کرنے کی نیت فرما لیجئے۔
انشاءاللہ عز وجل روزے کے متعلق بہت ہی زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ یہ مبارک کتاب وہ ہے کہ ہمارے حسن ظن کے مطابق روزے کے متعلق اتنی ضخیم کتاب کسی بھی جگہ سے آپ کو دستیاب نہیں ہو سکے گی۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان رمضان کے نام سے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی، یہ کتاب حاصل کیجئے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ فیضان سنت جلد اول ساری کی ساری حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ اس میں فیضان بسم اللہ بھی آپ کو مل جائیں گے، پیٹ کا کفل مدینہ اس کے متعلق امیر اہل سنت نے جو تحریر فرمایا وہ بھی پڑھنے کو ملے گا، آداب طعام کھانے کے متعلق حیرت انگیز معلومات آپ کو حاصل ہوں گی، اور رمضان مبارک کے فضائل، روزے کے احکام، تراویح، لیلۃ القدر، اعتکاف، عید الفطر، یہ سارے کا سارا آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ عز وجل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔